ایک ایسی چیز جو جہنم میں سب سے زیادہ دھکا دیتی ہے، ایک ایسی چیز جس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، ایک ایسی چیز جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے اللہ کی دی گئی سب سے عظیم و کریم نعمت زبان کے بارے میں۔ ہاں، یہ وہی نعمت ہے جس کی وجہ سے کئی سارے خاندانوں میں خاندانی دشمنی شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ وہی نعمت ہے جس کی وجہ سے کئی سارے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی زبان کے مطابق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے زبان کے مطابق کیا لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک کافی نیک بزرگ تھے۔ ایک روز وہ انتقال کر گئے۔ انتقال کر جانے کے کچھ ہی روز کے بعد وہ اپنے شاگرد کے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ خواب میں تشریف لانے کے بعد ان کے شاگرد ان سے فوراً ہی فرماتے ہیں کہ حضرت جی، آپ نے تو دنیا میں کافی نیک اعمال کیے ہیں، آپ کو تو اللہ کی جانب سے کافی انعامات ملے ہوں گے۔ حضرت جی بڑی شرمندگی اور بڑی مایوسی سے نہیں کہتے ہیں۔ نہیں کہنے کے بعد وہ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ ایک روز کی بات تھی، آسمان کی جانب سے کافی تیز بارش ہو رہی تھی، اور اس بارش ہونے کے وقت پر میں نے اس طرح سے کہہ دیا تھا کہ یہ کیسی بے وقت ہی بارش ہو رہی ہے۔ انتقال ہو جانے کے بعد سے روزانہ اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھتا ہے کہ بتا میرے بندے کب کروں بارش۔ اسی وجہ سے ہمیں ہمیشہ اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو الفاظ ہم کہہ رہے ہیں اس سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اسی زبان کے مطابق ایک اور واقعہ پیش آتا ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ وہ واقعہ کیا ہے۔ وہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک بادشاہ تھا۔ ایک روز اسے ایک خواب آتا ہے۔ خواب میں وہ اس طرح سے دیکھتا ہے کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ چکے ہیں۔ خواب دیکھنے کے بعد دوسرے روز بادشاہ اپنے محل میں ایک خوابوں کی تعبیر کرنے والے کو بلاتا ہے۔ جب وہ خوابوں کی تعبیر کرنے والا بادشاہ کے محل میں تشریف لاتا ہے، تب بادشاہ اسے اپنے خواب کے بارے میں بتاتا ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ خواب میں نے اس طرح سے دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ چکے ہیں، لہٰذا آپ مجھے میرے اس خواب کا تعبیر بتائیے۔ خوابوں کی تعبیر کرنے والا فرماتا ہے کہ بادشاہ سلامت، بڑی افسوس کی بات ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے سارے رشتہ دار، آپ کے بیوی، آپ کے بچے، آپ کے بھائی بہن، آپ کے ماں باپ سبھی کا انتقال ہو جائے گا۔ بادشاہ کو اس کی یہ بات ذرا سی بھی پسند نہیں آتی ہے اور بادشاہ جلال میں آ کر اس کا سر قلم کروا دیتا ہے۔ دوسرے روز ایک دوسرے خوابوں کی تعبیر کرنے والے کو بلایا جاتا ہے۔ جب وہ دوسرا خوابوں کی تعبیر کرنے والا محل میں تشریف لاتا ہے، تب بادشاہ اسے اپنے خواب کے بارے میں اطلاع کرتا ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ خواب میں نے اس طرح سے دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ چکے ہیں، آپ مجھے اس خواب کا تعبیر بتائیے۔ وہ تعبیر بتانے والا فرماتا ہے کہ بادشاہ سلامت، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے گا۔ لمبی زندگی عطا فرمائے گا، اس سے مراد وہی بات ہے جو اس پہلے تعبیر بتانے والے نے کی تھی۔ حالانکہ اس پہلے تعبیر بتانے والے کا انداز کافی الگ تھا اور اس دوسرے تعبیر بتانے والے کا طریقہ کافی الگ ہے۔ بادشاہ خوش ہو کر دوسرے تعبیر بتانے والے کو کافی انعامات سے نوازتا ہے۔ تو اس واقعہ سے ہمیں یہی سیکھ ملتی ہے کہ بات اگر بے سلیقے کی ہو اور اس بات کو سلیقے سے کیا جائے تو اس کا نتیجہ ہمیشہ ٹھیک ہی نکلتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں ہمیشہ اپنے بھائی بہن، بیوی بچے، ماں باپ اور شاگرد سے سلیقے سے بات کرنا چاہیے تاکہ اس کا نتیجہ ہمیشہ بہترین ہی نکلے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ دھکا دینے والی چیز زبان ہے۔